الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں اخلاق کے فضائل و رذائل زیر بحث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے، شرک سے کیا مراد ہے، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ گویا دین کے احکام کی بنیاد یا تمہید تھی، اب وہ احکام بیان ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اس جملے پر بات ختم ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ جو احکام ان آیتوں میں بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں۔ یعنی جب اللہ ہے، جب وہی تنہا معبود ہے، جب اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، جب خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے، تو پھر اس کی اطاعت کے کیا تقاضے ہیں؟ اس نے لوگوں کو کن چیزوں کا پابند کیا ہے؟ اس کا دین اپنی اخلاقی بنیادوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی اب قرآن مجید نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا حکم اللہ کی عبادت کا ہے۔ میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب مذہبی پہلو سے اخلاقیات زیر بحث آتی ہے تو اس میں اولین حقوق اللہ ہی کے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ اخلاقی وجود کا تقاضا ہے۔ وہ چونکہ میرا پروردگار ہے اس لیے اس کا یہ حق ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں اور فلاں نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرے ماں باپ ہیں، اس لیے ان کا یہ حق ہے۔ اور چونکہ فلاں اور فلاں میرے اعزاء و اقربا ہیں، اس لیے ان کا یہ حق ہے۔ اور فلاں میرا پڑوسی ہے، اس لیے اس کا یہ حق ہے۔ تو تمام حقوق در حقیقت تعلقات کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے بنیادی تعلق کیا ہے؟ اللہ اور بندے کا تعلق۔ یعنی وہ میرا پروردگار ہے، وہی تنہا پروردگار ہے، وہی اس عالم کا بادشاہ ہے، وہی تنہا معبود ہے، تو پھر اس کا حق کیا ہے؟ اس کی عبادت۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے، پہلا حکم یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ تنہا معبود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے وجود کا تمام امر و تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے اپنی لافانی تعبیر میں بیان کیا، جس کو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر۔ خبردار ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ، خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے۔ تو اگر خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے تو اس کا لازمی عقلی نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ رب ہے، وہ آقا ہے، وہ مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ تو بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ بندگی کا تعلق استوار رکھیں۔ یہ بندگی کا تعلق ہے جس کو عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ یعنی اس کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ماں ہے تو ماں سے محبت ہونی چاہیے، ماں کی خدمت ہونی چاہیے، ماں کی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح جب اس مقدمے کو مان لیا گیا کہ اللہ ہی تنہا الہ ہے، اللہ ہی تنہا معبود ہے، تو اس کا لازمی عقلی تقاضا یہ ہے
کہ پھر بندگی اسی کی ہونی چاہیے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس عبادت کے بارے میں اس سے پہلے اسی کتاب میں دین حق کے زیر عنوان ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، یعنی عبادت اصل میں کیا ہے؟ کسی بلند تر، بالا تر، ماورا ہستی کے سامنے اپنے آپ کو آخری درجے میں جھکا دینا، اپنی بندگی کا احساس کر کے یہ مان لینا کہ میں عاجز مطلق ہوں اور وہ قادر مطلق ہے۔ اس عبادت کے بارے میں اس سے پہلے اسی کتاب میں دین حق کے زیر عنوان ہم بیان کر چکے ہیں۔ دین حق کے زیر عنوان جو ایک مقدمہ ہے اس کتاب کا، اس میں تفصیل سے واضح کیا گیا ہے کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ دین کی حقیقت اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو وہ عبادت ہی ہے۔ دین کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس دنیا میں دین کیوں دیا گیا، دین کی ہدایت کیوں دی گئی؟ مقصد تزکیہ ہے۔ دین کے تمام احکام میں یہی چیز اصلاً مقصود ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی یہ تو وہ حقیقت ہے کہ جس کا ظہور کسی مقصد کو سامنے رکھ کر، کسی غایت کو سامنے رکھ کر ہوگا، لیکن وہ ہے کیا چیز؟ وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کی حقیقت خضوع اور تذلل، جھک جانا، اپنے آپ کو پستی میں ڈال دینا، اس ہستی کی آخری درجے میں بلندی کا اقرار کر لینا، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے، اپنی روح سے، اپنے قلب سے، اپنے پورے وجود کے اعماق سے۔ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک معبود، ایک الہ کا تصور ایک حقیقت کے طور پر قبول کر لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ خضوع اور تذلل کو اگر آپ کبھی ظاہر کرنا چاہیں، یعنی اپنی پستی کا اظہار کرنا چاہیں، اس کے قادر مطلق ہونے کو مان کر اپنے عجز کا اظہار کرنا چاہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے آخری درجے میں جھکا دینے کی جو کیفیت باطن میں پیدا ہوتی ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیں تو یہ ظہور کیا ہوگا؟ یہ پرستش ہوگی۔ یعنی جیسے ہی انسان یہ دیکھے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، میں اس کی مخلوق ہوں، وہ میرا معبود ہے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے اور میں محکوم محض ہوں، میرے وجود کا ایک ایک پہلو، بلکہ میرا سانس بھی اگر نکلتا ہے تو اس کی عنایت اور اذن سے نکلتا ہے۔ جب یہ بات انسان کے شعور کی سطح پر آ جائے گی اور وہ خضوع اور تذلل کے اس احساس کو ظاہر کرنا چاہے گا جو اس کا لازمی نتیجہ ہے، تو وہ ظہور کیا ہوگا؟ وہ ظہور ہوگا پرستش، یعنی پوجا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس معبود کو، اس آقا کو، اس مالک کو مان کر انسان اپنے جھکاؤ، اپنی پستی کا اظہار کرے گا۔ اظہار کی جو صورت بھی بنے گی اسی کو اصل میں ہم فارسی زبان میں پرستش کہتے ہیں، ہندی میں پوجا کہتے ہیں، اور عربی زبان میں ایک عبادت کی جامع تعبیر ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل درست ادا کرنا چاہیں تو مراسم عبودیت کہہ لیتے ہیں، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے، یعنی انسان کا معاملہ یہی نہیں ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح ہیں، اس کے وجود کا ظہور ان اعضاء و جوارح کی بعض حرکات سے ہو جاتا ہے یا چند الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں اور بس یہی انسان ہے۔ نہیں، انسان کا ایک عملی وجود ہے، وہ اس پورے عالم کے ساتھ، اپنی دنیا کے ساتھ ایک عملی تعلق پیدا کرتا ہے۔ پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب عملی طور پر انسان اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے
تو ظاہر ہے کہ کیا چیز وجود میں آئے گی؟ اعمال وجود میں آئیں گے۔ اعمال وجود میں آئیں گے تو وہ چونکہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے، وہ صحیح ہوں گے، غلط ہوں گے، اچھے ہوں گے، برے ہوں گے۔ ان میں پھر انسان کیا کرے؟ کیا وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو گویا وہ جو بندگی کا تعلق ہے، عبادت کا تعلق ہے، جس کا اولین ظہور پرستش ہے، وہ جیسے ہی عملی زندگی سے متعلق ہوگی تو عملی زندگی میں تو آپ کوئی کام کریں گے، کچھ اعمال انجام دیں گے، ان اعمال میں حکم پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اب کسی کی بات ماننی ہے، کسی کے زیر اطاعت رہ کر وہ عمل کرنا ہے، تو یہاں سے یہ پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر انسان کا عملی وجود نہ ہوتا، وہ محض ایک بت ہوتا کہ جو حرکات کرتا ہے یا کچھ بولتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پرستش کے کلمات اس کی زبان سے نکلتے اور حرکات میں وہ اعمال سرزد ہوتے جن کو ہم رکوع یا سجود یا اس طرح کی بعض تعبیرات دیتے ہیں۔ لیکن میرا عملی وجود چونکہ بہت سے معاملات انجام دیتا ہے، تو اس وجہ سے اب اس میں کس کا حکم چلے گا؟ لازمی عقلی نتیجہ یہ ہے کہ اسی کا جس کو معبود مانا، اسی کا جس کی پرستش کی، اسی کا جس کا اپنے آپ کو بندہ سمجھا اور قرار دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ عبادت یا وہ خضوع یا وہ تذلل، وہ میری پستی، میرا جھکاؤ اب یہاں آ کے یہ تقاضا کرے گا کہ مجھے اگر کوئی حکم دیا جائے گا تو میں اس معبود کے، اس الہ کے حکم کی پیروی کروں گا۔ پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پرستش۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے۔ یعنی انسان کی تاریخ میں یہ مظاہر اسی صورت میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم چونکہ قول کی صلاحیت رکھتے ہیں، نطق و بیان کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے ایک مظہر تسبیح و تحمید ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو یا اپنے معبود کو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری اور ہر خطا سے پاک قرار دیتے ہیں، اس کو تسبیح کہا جاتا ہے۔ ہم اس کے لیے تمام اعلیٰ صفات کا اثبات کرتے ہیں، اس کو تحمید کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک تنزیہ کا پہلو ہے اور دوسرے میں بہت سے حقائق یا بہت سی صفات کا اس ذات کے بارے میں اثبات ہے۔ تو یہ اثبات اور یہ نفی دونوں مل کے ہمارے اس تصور کا اظہار بنتے ہیں۔ اس کے لیے جو الفاظ بھی اختیار کیے جائیں ان کو تسبیح کہیں گے یا تحمید کہیں گے۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، یعنی اب ہم بندے ہیں، عاجز مطلق ہیں، وہ ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارا مالک اور آقا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری تمام احتیاجات اسی سے متعلق ہوں گی۔ ہم اگر کوئی کمزوری اپنے اندر پائیں گے تو اس کے ازالے کے لیے اسی سے رجوع کریں گے۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، کوئی مالی تنگی آ گئی ہے اور کوئی مشکل ہے، تو جو جد و جہد ہم دنیا میں کریں گے وہ تو کریں گے ہی، لیکن اگر کسی موقع پر اپنی بے بسی کے اظہار کو کسی سے وابستہ کریں گے تو اس سے کیا چیز وجود میں آئے گی؟ اس کی بہترین تعبیر ہے دعا و مناجات۔ یعنی ہم پکاریں گے، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں گے اور اس سے دعائیں کریں گے۔ دعا و مناجات، رکوع و سجود، تسبیح، تحمید، دعا، مناجات، اس میں الفاظ تھے، یعنی جو پیکر اختیار کیا یہ ہیں تو ہمارے سب باطنی احساسات، لیکن وہ باطنی احساسات یا وہ باطنی تصورات جس وقت پیرہن اختیار کریں گے، جب وہ ظہور میں آئیں گے تو وہ الفاظ کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو الفاظ میں کیا ہوگا؟ تسبیح و تحمید ہوگی، دعا و مناجات ہوگی،
اور جب وہ اعمال کی صورت اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ رکوع و سجود، یعنی آپ جھک جائیں گے، آپ پیشانی اس کے قدموں میں رکھ دیں گے، اس کا ظہور ان اعمال سے بھی ہوگا اور ان الفاظ سے بھی ہوگا۔ نظر، اپنی جان، اپنا مال کسی موقع پر اگر اس کا مطالبہ آ جائے تو اس کی نظر کے لیے پیش کر دیں گے۔ نظر، نیاز، قربانی، یہ در حقیقت ایک ہی حقیقت کی مختلف تعبیریں ہیں، یعنی اپنے جان و مال میں سے کسی چیز کو اس کے حضور پیش کر دینا، اس کے لیے وقف کر دینا، اس کی ثوابدید پر چھوڑ دینا۔ اس کی بعض چیزیں علامتی حیثیت رکھتی ہیں، بعض اس کی حقیقتیں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ایک موقع پر صحابہ کے بارے میں بیان کیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، یعنی جان اور مال حقیقت میں پیش کرنے کا موقع آ گیا۔ تو نظر اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کمایا ہوا مال مجھ سے مانگ لیا اور مجھے جو جان دی ہے اس کا مطالبہ کر دیا، جہاد کی صورت میں، قتال کی صورت میں، یا اور کسی موقع پر دین کی کسی خدمت کے لیے۔ تو جب یہ مطالبہ سامنے آ گیا تو میں نے اپنے آپ کو حقیقتاً پیش کر دیا، یعنی مال بھی لا کے قدموں میں ڈال دیا، جان بھی پیش کر دی۔ پھر اس کی ظاہر ہے کچھ علامتیں بن جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں قربانی اس کی علامت ہے، یا کوئی اپنے مال کی بھینٹ پیش کرنا یا نظر پیش کرنا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ تو یہ علامتیں اور ان کی حقیقت دونوں کو اگر آپ ملا لیں، حقیقت کیا ہے؟ نظر، لیکن علامتوں میں پھر مختلف صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو وہ سب گنوا دی ہیں میں نے، نظر، نیاز، قربانی۔ اسی طریقے سے یہ تعلق بعض اوقات اس دنیا سے ہاتھ اٹھانے کا تقاضا کرتا ہے۔ اسی کا ظہور آخری درجے میں رہبانیت میں ہوا ہے، یعنی انسان اپنے رب کے لیے گوشہ گیر ہو جائے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کا ظہور ہمارے ہاں اعتکاف میں ہوتا ہے۔ یعنی 2 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن کے لیے آپ دنیا کے ہر کام سے ہاتھ اٹھا کے کسی معبد میں جا کر اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دینے کا فیصلہ ہوا تو اسی اعتکاف کے لیے ان کو بلایا گیا، 30-40 دن کا کم و بیش۔ ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف موقعوں پر اعتکاف کیا، بلکہ بعد کے زمانوں میں تو ہر رمضان میں کیا۔ تو اعتکاف اسی کو قرآن نے بیان کیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ قدیم ترین اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے اظہار کا طریقہ ہے۔ تو پہلی صورت کے مظاہر تسبیح و تحمید، دعا و مناجات، رکوع و سجود، نظر، نیاز، قربانی اور اعتکاف ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے دین میں جب کہ اس کا ہر لحاظ سے تطہیر کر کے ایک سانچہ بنا دیا گیا ہے یا ایک شریعت قائم کر دی گئی ہے، تو یہی چیزیں ہیں کہ جو اس کے مظاہر کی حیثیت رکھیں۔ دوسری صورت میں، یعنی پہلی صورت کیا تھی؟ پرستش، تو پرستش کے مظاہر یہ تھے۔ دوسری صورت کیا تھی؟ جب میرے عملی وجود کے ساتھ یہ عبادت متعلق ہوتی ہے تو کیا چیز بن جاتی ہے؟ اطاعت۔ تو دوسری صورت اطاعت۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا، اس کے بغیر تو ظاہر ہے کہ میں اپنے اعمال پر کسی کی حکومت تسلیم نہیں کروں گا۔ خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بذات شارع و حاکم کی حیثیت سے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یعنی جس وقت یہ حقیقت انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے مان لیتا ہے کہ اس کائنات کا معبود، خالق، مالک ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ اس کا عملی وجود متعلق ہوتا ہے، اس سے اطاعت وجود میں آتی ہے، تو یہ اطاعت کیا صورت اختیار کرے گی؟ یہی صورت اختیار کرے گی کہ میں یہ مانوں گا کہ کسی کے پاس اس پوری کائنات کا امر یا نظم ہے، یہ خدائی اختیارات ماننا ہے۔
اسی کو پیچھے بیان کیا گیا تھا، الا لہ الخلق والامر، خدائی اختیارات ماننا۔ اب جب امر تکوینی طور پر اس کے پاس ہے، تو اگر وہ کسی موقع کے اوپر مجھے کوئی حکم دے گا تو ظاہر ہے کہ اس کی حیثیت، جس کو میں معبود مانتا ہوں، مستقل بذات شارع و حاکم کی ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے دیے ہوئے اختیار کے تحت کوئی کھڑا ہوا ہے، جیسے ہم اپنے نظم کو چلانے کے لیے خود بعض لوگوں کو اختیار دیتے ہیں کہ تم اب ہمارے اوپر حکم چلا سکتے ہو۔ جب ریاستیں بناتے ہیں یا انجمنیں بناتے ہیں یا ادارے قائم کرتے ہیں، تو اس موقع کے اوپر خود ایک نظم پیدا کر کے اس میں کسی شخص کو اختیارات دیتے ہیں۔ وہ اختیارات اصل میں ہمارے تفویض کردہ ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی مستقل بذات شارع یا حاکم کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ نظم چلانے کی ضرورتیں اس میں ہوتی ہیں۔ آج وہ آدمی وہاں موجود ہے، کل نہیں رہے گا۔ آج وہ ایک بڑی مملکت کا سربراہ ہے، کل نہیں رہا۔ تو یہ جو اختیارات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک دائرے میں ہوتے ہیں، محدود ہوتے ہیں، اور خود ہمارے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو ہم جب چاہیں واپس لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ اختیار میرا یا آپ کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کے کائنات کا خالق ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ وہ مستقل بذات شارع یعنی قانون دینے والا اور حاکم ہے۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بذات شارع و حاکم کی حیثیت سے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ یہ دو پہلو ہو گئے، یعنی اگر پرستش کی صورت ہوگی تو کیا مظاہر ہوں گے؟ تسبیح، تحمید، دعا، مناجات، رکوع، سجود، نظر، نیاز، قربانی، اعتکاف۔ اور اگر یہ دوسرا پہلو یعنی اطاعت کا پہلو ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی اس میں اس عالم سے ماورا ایک خدا، ایک کائنات کا مالک مان کر اس کے اختیار کو تسلیم کیا جائے گا، اور یہ تسلیم کیا جائے گا کہ وہ کسی کے دینے سے نہیں بلکہ اپنی ذات میں حکم دینے والا اور قانون دینے والا ہے، مستقل بذات شارع و حاکم۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس کا امکان تھا کہ وہ اس کائنات کے خالق، مالک، رب، معبود اور تنہا پروردگار کی حیثیت سے، بادشاہ کی حیثیت سے کسی اور کو بھی کوئی اختیار دے دیتا۔ یہ کہتا کہ اس کے سامنے بھی تم دعا کرو گے، اس کے سامنے بھی مناجات کرو گے، میں نے کچھ اختیارات فلاں کو بھی سونپ دیے ہیں۔ تو یہ اللہ پروردگار عالم نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس میں اگر آپ اصل آیات کی طرف جائیں گے تو الفاظ قضا ربک، فیصلہ سنا دیا ہے، یعنی اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ یہ جو احتمال یا امکان تھا اس کی نفی کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی میرے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیا چیزیں نہیں ہو سکتی؟ نہ تسبیح کسی اور کی ہو سکتی، نہ تحمید کسی اور کی ہو سکتی، نہ کسی سے دعا یا مناجات کی جا سکتی، نہ کسی کے سامنے رکوع و سجود کیا جا سکتا، نہ کسی کے حضور میں کوئی چیز نظر پیش کی جاتی، نیاز کے طور پر پیش کی جاتی، نہ کسی کے لیے قربانی کی جا سکتی، نہ کسی کے لیے گوشہ گیر ہو کر اس کی طرف تبتل اختیار کیا جا سکتا۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ پروردگار عالم کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ بات کہ کوئی اپنی ذات میں مجھ کو حکم دینے کا اختیار رکھتا ہے، کوئی اپنی ذات میں میرے لیے قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے، کوئی اپنی ذات میں میرے لیے کسی چیز کو حرام اور کسی کو حلال قرار دینے کا اختیار رکھتا ہے، یہ بھی اللہ پروردگار عالم کے سوا کسی کے لیے کسی بھی درجے میں نہیں پانا جا سکتا۔
تو اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی فیصلہ بیان فرمایا ہے، یعنی جن آیات کو اس باب کا سر عنوان بنایا گیا ہے فضائل و رذائل کے تحت، ان میں یہاں سے بات شروع کی ہے۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی فیصلہ بیان فرمایا ہے، لہٰذا کوئی شخص اگر کسی کی تسبیح و تحمید کرتا ہے یا اس سے دعا و مناجات کرتا ہے یا اس کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے یا اس کے حضور میں نظر نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے یا اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے یا خدائی اختیارات مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی یہ وہ آخری درجے کا فسق ہے۔ جس طرح شرک آخری درجے کا ظلم ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت سے انحراف یا اللہ کے اس فیصلے سے انحراف آخری درجے کا فسق ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کسی کی تسبیح و تحمید کرتا ہے یا اس سے دعا و مناجات کرتا ہے یا اس کے لیے رکوع و سجود کرتا ہے یا اس کے حضور میں نظر نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے یا اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے یا خدائی اختیارات مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب تھے، ان کی غلطی اس نے اسی صراحت کے ساتھ واضح فرمائی ہے۔ جب کسی بھی درجے میں اگر آپ مانیں یا نہ مانیں، شرک کا کوئی شائبہ انسان کے معتقدات میں آ جاتا ہے، ایمانیات میں آ جاتا ہے، تو اس کا ظہور ان میں سے کسی چیز میں ہوگا۔ یہ جتنی چیزیں بیان کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ سب میرے لیے ہوں گی، ان میں کسی اور کے دخیل ہونے کا سرے سے کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے جو لوگ اس جرم کے مرتکب تھے، ان کی غلطی اس نے اسی صراحت کے ساتھ واضح فرمائی ہے۔ سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والوں سے کہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں کیا ہے کہ اسی کی مخلوق میں سے دو مخلوقات کو لوگوں نے اپنا معبود سمجھ کر اپنا سر، اپنی پیشانی ان کے سامنے رکھنا شروع کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ رکوع و سجود ہے جو اللہ ہی کے لیے خاص تھا۔ سورج اور چاند کو سجدہ کرنے والوں سے کہا ہے، یہ حامیم السجدہ کی 37 آیت ہے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، یہ دونوں انسانی تاریخ میں بڑے معبود رہے ہیں۔ دنیا کی بہت بڑی بڑی تہذیبوں میں سورج دیوتا اور چاند دیوتا کو پوجا گیا ہے، ان کے مندر بنائے گئے ہیں۔ سب سے بڑے دیوتاؤں کی حیثیت ان کی رہی ہے۔ شماس دیوتا، ننار دیوتا، چندر بنسی، سورج بنسی، اس طرح کی بہت سی تعبیرات قدیم تہذیبوں میں ملتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں یہ فرمایا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے۔ استدلال ایک لفظ میں، قرآن کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پورا فلسفہ بیان کرے گا، ایک لفظ ہے الذی خلقہن، یعنی احمقو کیا کر رہے ہو؟ وہ تو مخلوق ہیں جس طرح تم مخلوق ہو، اپنی ہی طرح کی ایک مخلوق کو اپنا معبود بنا رہے ہو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ دونوں باتیں واضح کر دیں، یعنی مخلوق کو سجدہ کر رہے ہو، اپنی بلادت اور اپنی حماقت اور اپنی سفاہت ملاحظہ کرو،
اور اس میں استدلال کا یہ پہلو رکھ دیا کہ جس کے لیے خلق ہے معبود ہو ہی وہی سکتا ہے۔ تو استدلال کے اس پہلو کو بھی ایک ہی جملے میں قرآن نے ادا کر دیا۔ اگر تم اس کی بندگی کرنے والوں، بزرگوں سے دعا و مناجات کرنے والوں کو سمجھایا ہے۔ یہ نحل کی 20-21 آیات ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون۔ جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، یعنی کبھی اولیاء قرار دے کر، کبھی اقطاب قرار دے کر، کبھی ابدال قرار دے کر، کبھی اللہ کے برگزیدہ قرار دے کر، کبھی پیغمبروں کی حیثیت سے مان کر، جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہی استدلال کہ خلق ہے جو اصل میں یہ حق قائم کر رہی ہے، تم مخلوق ہو اور وہ کچھ پیدا نہیں کرتے۔ اور دیکھیے مزید وہ ہم یخلقون، احمقو بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے امیدیں لگاتے ہو، ان سے فیوز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، ان کے سامنے دعائیں اور مناجاتیں کرتے ہو، ان کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہو، ان کی بارگاہ میں نظریں پیش کرتے ہو، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور انہیں اس موت سے نجات ہوگی، جس طریقے سے وہ سوئے ہوئے ہیں اس سے اٹھیں گے۔ مذہبی پیشواؤں کے لیے خدائی اختیارات مان کر ان سے استعانت اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو توجہ دلائی ہے۔ یعنی وہ لوگ کے جو بڑے علماء ہیں ان کی اپنی ایک بڑی غیر معمولی حیثیت بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اللہ ہی کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر، اور وہ بعض گروہوں کے لیے، بعض جماعتوں کے لیے، بعض قوموں کے لیے، بعض امتوں کے لیے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں۔ یعنی گویا مذہبی لحاظ سے لوگ ان کو اپنا آخری درجے کا رہنما سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے خدائی اختیارات مان لیے جاتے ہیں، یعنی کبھی زبان سے اقرار کر کے، کبھی اپنے عملی رویے سے خدائی اختیارات مان کر ان سے استعانت اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو توجہ دلائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یہ سورہ توبہ ہے، 31 آیت ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون۔ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو، اپنے فقہا کو اور رہبان کو، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی ایک پیغمبر کو یہ حیثیت دے دی ہے اور پھر اپنے مذہبی پیشواؤں کو، درا حالے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ازل سے فیصلہ یہی ہے کہ میں ہی تنہا معبود ہوں، میری ہی اطاعت ہوگی اور میری ہی عبادت ہوگی۔ یعنی عبادت پرستش کے مظاہر کی صورت میں، اور اطاعت کسی کے لیے خدائی اختیارات مان کر اس کو شارع اور حاکم سمجھنے کے طور پر، درا حالے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہ گویا شرک ہے، شرک کا یہ عملی ظہور ہے، اور اس عملی ظہور کی یہ اقسام ہے جو یہود نصارہ نے اختیار کی۔ اس پر بالکل واضح تبصرہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ مذہبی پیشواؤں کے لیے خدائی اختیارات ماننا، ان سے استعانت کرنا یعنی مدد طلب کرنا، ان کی اطاعت کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں کو
انہی ہستیوں کے حضور میں نظر اور قربانی کے لیے خاص کرنے والوں کو متنبع کیا ہے۔ یعنی پھر یہی نہیں ہوتا جب یہ معبود بنا لیے جاتے ہیں زندہ یا مردہ، زندہ مذہبی پیشواؤں کی صورت میں، مردہ انہی لوگوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے مقابر کی صورت میں، جب یہ بنا لیے جاتے ہیں تو پھر کھیتی معاشی یہ نظر اور قربانی کے طور پر بھی انہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اوپر بیان ہو گیا کہ نظر اور قربانی یہ بھی مراسم عبودیت میں سے ہیں، یہ اس پروردگار کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتے۔ تو متنبع کیا ہے، یہ سورہ انعام ہے اور اس کی 136 آیت ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان کا ظلم اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے بزوم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، یعنی ایک حصہ نظر کا، ایک حصہ نیاز کا اپنی کھیتیوں میں مقرر کرتے ہیں اور جو جانور پیدا ہوتے ہیں باڑوں میں ان میں سے مقرر کرتے ہیں۔ یہ مقرر کرنا اور پھر ان کو اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ نظر نیاز کی مختلف صورتیں ہیں۔ مشرکانہ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو مندروں کے لیے، ان کے کاہنوں کے لیے، مذہبی پیشواؤں کے لیے اور اسی طرح سے بعض دنیا سے رخصت ہو جانے والے بڑے لوگوں کے لیے یہ نظریں پیش کی جاتی ہیں، ان کے دربار قرار دیے جاتے ہیں، وہاں جا کے پیش کی جاتی ہیں، ان کے مزاروں پر پیش کی جاتی ہیں، اس سے برکت کے حصول کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ نظریں بعض ہستیوں کے لیے گھروں میں بھی پیش کی جاتی ہیں، یہ فلاں کی نیاز ہے، یہ فلاں کی نظر ہے، یہ کھانا فلاں کی نظر یا نیاز کے طور پر پکایا گیا ہے، یہ فلاں کی نظر اور نیاز کے طور پر تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ سب جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ممنوع قرار دے دیا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے لیے انہوں نے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہے۔ اللہ کے لیے تو مقرر ہوتا ہی ہے، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی حیثیت یہی ہے، کوئی صدقہ دیتے ہیں اس کی حیثیت یہی ہے، کوئی نظر پیش کرتے ہیں اس کی حیثیت یہی ہے، یہ اللہ کا ہے بزوم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے، یعنی ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک اپنے اسی طرح کے کسی ٹھہرائے ہوئے شریک کے لیے، مذہبی پیشوا کی حیثیت سے، کسی ولی کی حیثیت سے، کسی پیغمبر کی حیثیت سے، کسی رشی کی حیثیت سے، گویا یہ حصے بھی مقرر ہیں۔ صرف سجدے ہی نہیں ہوئے غیر اللہ کو، بلکہ یہ چیزیں بھی مراسم عبودیت کے طور پر غیر اللہ کے لیے اختیار کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی حماقت کا ذکر کیا ہے، پھر جو ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ کیا صورت تھی؟ اس پر نیچے ایک نوٹ ہے، یہ اس حماقت در حماقت کا ذکر ہے کہ بتوں کے نام کی بکری مر جائے تو اس کی تلافی لازماً خدا کے حصے میں سے کر دی جائے گی، یعنی ریوڑ میں ایک بکری یا دو بکریاں اللہ تعالیٰ کی نظر کے لیے خاص کر دیں، ایک یا دو بکریاں اپنے کسی معبود، کسی ولی، کسی رشی کے لیے خاص کر دیں، تو اب فرض کیجئے کہ کسی آفت کے نتیجے میں جو اللہ کے حصے کے لیے بکری خاص کی گئی تھی وہ مر گئی، تو اس کی تلافی نہیں کی جائے گی، یعنی معبودوں کا حصہ تو ویسا کا ویسا رہے گا، اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا۔
یہ اس حماقت در حماقت کا ذکر ہے کہ بتوں کے نام کی بکری مر جائے تو اس کی تلافی لازماً خدا کے حصے میں سے کر دی جائے گی، لیکن اگر اس طرح کی کوئی آفت خدا کے نام پر نکالے ہوئے حصے پر آ جائے تو اس کی تلافی بتوں کے حصے میں سے نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ بت انہی شخصیات کی علامت ہے۔ یہ بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پتھر کے بت کو کوئی نہیں پوچھتا، یہ در حقیقت جو تصوراتی، توہماتی یا حقیقی شخصیات معبود کے درجے میں سمجھ لی جاتی ہیں ان کی علامتیں ہوتے ہیں، اور اسی حیثیت سے ان کی قرآن مذمت بھی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حماقتیں کرتے ہیں، کیا ہی برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس طرح کی تحلیل و تحریم کو قرآن نے باطل قرار دیا ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ یہ نظر نیاز یہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔